بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریت کے سمندر میں ایک قلعہ کھڑا تھا جس کا نام تھا دومتا الجندل۔ صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والا یہ مقام دومتا الجندل آج موت کے سائے میں لرز رہا تھا۔ دشمن کے خیموں میں اس وقت جشن تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھک چکے ہیں اور ان کی تلوار اب مدھم پڑ چکی ہے۔ مگر ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ اللہ کی تلوار کبھی میان میں نہیں رہتی۔ رات کے اندھیرے اور خاموشی میں جب ریگزار پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجنے لگی تو دومتا الجندل کے قلعے نے پہلی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا، ایک ایسا نام جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کہا، اور پھر ایمان کی گرج نے کفر کے اس قلعے کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ تو دوستو، اگر آپ اس جنگ دومتا الجندل کی لمحہ بہ لمحہ صورتحال اور کیسے حضرت خالد بن ولید اور مجاہدین نے اپنے ایمان اور اللہ پر یقین سے اس جنگ میں دشمن کو شکست دی، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، عراق اور عین التمر کی فتح کے بعد جب اسلام کا پرچم پورے عرب میں لہرانے لگا تو شمالی عرب کے ایک علاقے دومتا الجندل میں بغاوت کی چنگاریاں پھر سے بھڑکنے لگی۔ یہاں کے سردار عقیدر بن عبد المالک کندی، جو پہلے اسلام قبول کر چکا تھا مگر دوبارہ مرتد ہو گیا اور رومن امپائر سے مدد مانگنے لگا، ان کے ساتھ عرب قبائل بنو کلب اور غسانی عیسائی بھی متحد ہو گئے۔ دوستو، مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی تو خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور حکم دیا، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجو، کیونکہ جب اللہ کی تلوار اٹھتی ہے تو باطل کا سر نہیں بچ سکتا۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تھکی ہوئی فوج مگر جذبے سے لبریز کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جو تاریخی کتب میں یوں درج ہے، ہم دشمن کے لشکر سے نہیں صرف اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ تھے ایک ایسی فتح کے آغاز کے جو ایمان کی ضرب سے لکھی جانے والی تھی اور تاریخ اسلام میں اہم فتح کا مقام حاصل کرنے والی تھی۔ جب لشکر اسلام دومتا الجندل پہنچا اور جنگ کے دن صبح کا وقت تھا، صحرا کی ریت پر سورج کی کرنیں اس وقت جھلملا رہی تھی، مگر یہ روشنی سکون کی نہیں تھی، یہ جنگ کی پیش گوئی تھی۔ دومتا الجندل کے قلعے کی اونچی فصیلیں افق پر چھائی ہوئی تھی اور اندر ہزاروں ایرانی و عرب مرتد سپاہی تیر و نیزہ لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کے سردار عبد المالک کندی نے فصیل سے اپنے دشمن یعنی مجاہدین کی جانب نگاہ ڈالی اور غرور سے کہا، آج یہ لشکر ہماری دیواریں نہیں پار کر پائے گا۔ لیکن میدان جنگ کے دوسری طرف حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ایمان کی روشنی سے بھرے چہرے کے ساتھ اپنی فوج کی صفیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا، وہ تاریخی الفاظ جو تاریخی کتب میں یوں درج ہیں، اے سپاہ اسلام، آج وہ لمحہ ہے جب تم دشمن کے غرور کو زمین بوس کر دو گے، نہ پیچھے دیکھو نہ ہٹنا، اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو بجلی کی طرح آگے کی طرف بڑھایا، نیزے ہوا کو چیر رہے تھے اور تلواریں بجلی کی طرح آگے چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دشمن نے فصیلوں سے تیر برسانا شروع کیے، لیکن ان کا ہر حملہ مجاہدین کے ایمان کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ دوستو، اب صورتحال کو دیکھتے ہوئے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مخصوص حکمت عملی کا آغاز کیا۔ دائیں بازو سے ان کا گھیراؤ کرو اور بائیں سے ان پر دھاوا بولو، اور مرکز سے میں خود حملہ کروں گا تاکہ دشمن کے ہر راستے کو بند کر دیا جائے۔ مجاہدین فوراً حرکت میں آئے، گھوڑے میدان جنگ میں گرجتے ہوئے دوڑے اور تیر بارش کی طرح دشمن پر برسائے گئے۔ پہلی جھڑپ میں ہی دشمن کے محاذ میں کمزوری نمودار ہوئی۔ ایرانی اور عرب مرتد ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے لگے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کمانڈر قعقاع بن عمرو اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہم مقامات پر بھیجا تاکہ دشمن کو گھیر لیا جائے۔ اب جیسے ہی مجاہدین قلعے کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے اپنے منصوبے کے مطابق پہلے ہی دشمن کا گھیراؤ کر دیا تھا۔ دشمن کی چیخ و پکار اس وقت فضا میں گونج رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو حوصلہ دیا اور کہا، ابھی آخری لمحہ نہیں آیا، ایمان کی طاقت دکھاؤ اور دشمن کے غرور کو زمین بوس کر دو۔ دوستو، اب کئی گھنٹوں سے لڑائی جاری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فصیل کے نزدیک بھی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ اس ساری صورتحال کے بعد دشمن کی صفیں بکھرنے لگی تھی۔ پہلی جھڑپ میں ہی حضرت خالد بن ولید کی حکمت اور مسلمانوں کی ہمت نے واضح کر دیا تھا کہ دومتال جندل کے قلعے کی فتح اب محض چند گھنٹوں کی بات ہے۔ دوستو، اب کئی گھنٹوں کی جاری اس جنگ سے دومتال جندل کی زمین اب خون اور گرد سے تر تھی۔ سورج کی شدت بھی مسلسل بڑھ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود مسلمان سپاہی اپنی صفوں میں چٹان کی طرح جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ہر مجاہد کے دل میں ایمان کی آگ روشن تھی۔ تو دوستو، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور فوراً حکم دیا، دائیں بازو آگے بڑھو اور دشمن کے تیر اندازوں کو نشانہ بناؤ اور بائیں بازو تیار رہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی مجاہدین آگے کی طرف بڑھے۔ گھوڑوں کی ٹانپیں ریت پر گرجنے لگی، نیزے اور تلواریں بجلی کی طرح اس وقت میدان جنگ میں چمک رہی تھی۔ دشمن کے تیر بارش کی طرح برسنا شروع ہوئے، مگر مجاہدین کے ایمان کے جوش کے سامنے وہ بھی کمزور پڑ گئے۔ اس سب منظر کو دیکھ کر چند لمحوں بعد ہی ایرانی اور عرب مرتد سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ دوستو، اب خالد بن ولید نے مرکز کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے کمانڈرز، جن کو انہوں نے پہلے ہی، جن میں قعقاع بن عمرو اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہم مقامات پر تعینات کیا تھا تاکہ دشمن کی فوج کو مکمل طور پر گھیر لیا جائے۔ دوستو، مسلمان سپاہی جو پہلے ہی فصیل کے قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے ہر وار میں ایمان اور حکمت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ دوستو، میدان جنگ میں دشمن کے کماندار اپنی صفوں کو برقرار رکھنے کی اس وقت کوشش کر رہے تھے، مگر ہر لمحہ ان کی صفیں بکھرتی جا رہی تھی۔ مگر پھر بھی دوستو، میدان جنگ کے گرد و غبار کے طوفان میں تلواریں ٹکرائی جا رہی تھی، گھوڑوں کے قدم میدان جنگ کو لرزا رہے تھے اور میدان جنگ میں نعرہ تکبیر کی گونج واضح تھی۔ دوستو، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا، ابھی دشمن گھبرایا ہوا ہے، آگے بڑھو، فتح یقینی بناؤ۔ دوستو، میدان جنگ میں اس وقت تک واضح تھا کہ دشمن کی ہمت مکمل ٹوٹ چکی ہے اور فتح اب صرف چند لمحوں کی بات رہ گئی ہے۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں دومتال جندل کا قلعہ اپنے غرور سے اب بھی بلند کھڑا تھا، لیکن دشمن کی آنکھوں میں خوف بھی واضح تھا۔ ایرانی اور عرب مرتد سپاہی گھبراہٹ میں اپنی جگہ بدلنے لگے، کیونکہ میدان میں موجود تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے لبریز سپاہی، جو ہر لمحہ تیار تھے کہ دشمن کے دل میں دہشت ڈالیں۔ اب خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے پر ہی سے تلوار بلند کی اور بلند آواز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر، آج دومتال جندل اسلام کی فتح کے ساتھ روشن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان سپاہی اپنی صفوں میں متحرک ہوئے، دائیں اور بائیں بازو دشمن کی فوج کو گھیرنے کے لیے ایک بار پھر حرکت میں آئے۔
تیر، نیزے اور تلواریں فضا میں بجلی کی مانند چمکی اور قلعے کے دروازے پر مسلسل دھاوا بولا گیا۔ دشمن نے شدید مزاحمت کی، لیکن خالد بن ولید کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے حوصلے کے آگے وہ کمزور پڑ گئے۔ قلعے کے اندر ایرانی کماندار نے اپنی آخری کوشش کی، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مرکز پر حملہ کرنے والے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ قلعے کے دروازے ٹوٹنے لگے اور مسلمان ایک ایک کر اندر داخل ہونے لگے۔ دشمن کی صفیں مکمل طور پر بکھر چکی تھی، چیخو پکار اور بھاگنے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی تھی۔ تو دوستو، یوں مسلمانوں نے اپنی مسلسل جد و جہد سے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کو فتح کر لیا۔ دوستو، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے اعلان کے لیے اذان دینے کا حکم دیا اور مؤذن کی آواز دومتال جندل کے ہر کونے میں گونجی۔ سپاہی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے اور قیدی دشمنوں کو محفوظ طریقے سے قابو میں لیا گیا۔ میدان میں خون اور دھول کے بیچ ایمان کی روشنی غالب تھی۔ دوستو، اب دومتال جندل اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار اور تلوار آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا، یہ فتح صرف ہماری نہیں بلکہ اللہ کی عنایت ہے جو ایمان کے لشکر کے ساتھ ہے۔ دوستو، یوں دومتال جندل کا قلعہ بغیر کسی بڑے جانی نقصان کے حکمت اور ایمان کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح نے شمالی عرب کی سرزمین پر اسلام کے قدم مزید مضبوط کر دیے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ تو دوستو، یہ تھی دومتال جندل کی فتح کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور اپنی فیڈ بیک دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔